علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم، منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان محمد افضل صاحب، امین عام اعجاز الحق صاحب، جناب حضرت مولانا محمد جاوید قصوری صاحب، جناب محمد اقبال صاحب، دیگر قائدین جمعیت طلبہ عربیہ، اور میرے لیے میرے دل کے ٹکڑوں، میرے پرجوش پرعزم سربکب ہم قدم ہم سفر جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے اراکین و کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے ایک سعادت ہے آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے بے انتہا ایک روحانی سکون سرور مل رہا ہے۔ اور اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ چند لمحے ان لوگوں کے درمیان ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کے درمیان ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن کو اللہ نے اپنی دین کے لیے پسند کیا ہے، جو اللہ کے مہمان ہے، جو داعی الی اللہ ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آسمان، چاند، سورج اور ستاروں سے خوبصورت ہے تو یہ دھرتی آپ جیسے صالح نوجوانوں کی وجہ سے محفوظ ہے اور خوبصورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تو ایک دعا تو یہ مانگی کہ میری اس کاوش کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ایک دعا یہ مانگی کہ ہمارے رب اب انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو تلاوت کرے آیاتوں کی اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو نبی آخر زمان ہے، اور اس کے آنے سے نبوت کا سلسلہ مکمل ہوگا۔ اور اللہ رب کریم نے 3000 سال بعد وہ دعا قبول کی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بالکل ہو دعا قبول فرمائی اللہ نے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ کام بھی بتلائے کہ یہی کام کرے گا۔ تو اللہ کے احسانات تو بہت سارے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
ہم شمار کرنا بھی چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. ہمیں جانور کی بجائے انسان بنایا. چونٹی نہیں، چوہا نہیں، گیدڑ نہیں، ہاتھی نہیں، گدھا نہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت سے نوازا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خوبصورت بنایا. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اختیارات سے نوازا. لیکن اس سے بھی بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نبی بھیجا جس نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور بھی بڑا کہ اس نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا. اگر وہ نہ آتے تو ہم اپنے رب سے آشنا ہی نہ ہوتے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تُلِدِ النِّسَاء، میرے آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت انسان کسی عورت نے جنا نہیں. خلقت مبرا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے یوں پاک کیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح تو چاہتے تھے، جس طرح آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، میرا بھی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے. وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج آسمان کی سورج سے بہت خوبصورت ہے. فإن الشمس تطلع بعد فجر، یہ جو آسمان کا سورج ہے صبح کے بعد، فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا وارث بنایا. اور صرف ایک کا وارث نہیں، آدم صفی اللہ کا بھی، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی، عیسیٰ روح اللہ کا بھی، محمد الرسول اللہ کا وارث، تمام انبیاء کا وارث اللہ تعالیٰ نے علماء کو بنایا. اللہ نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اپنے رحمت کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو بت پرستی تھی، نفس پرستی تھی، آگ پرستی تھی، قوم پرستی تھی، بے پردگی تھی، بے حیائی تھی. کسرا کے بادشاہ نے، کسرا نے اپنی بہن سے شادی رچائی تھی. لوگ رفع حاجت کے وقت ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور خود ہی سجدہ ریز ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں میں روشنی اتاری، انسانیت پر رحم فرمایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. گھر تشریف لاتے ہیں، اپنے اہلیہ سے فرماتے ہیں میں خوف محسوس کرتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دی فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کمزور نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحمہ، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، لوگوں کے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں، وتقر الضیف، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، کمزوروں کا، مظلوموں کا، مجبوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک فرانسیسی مفکر نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی شوہر ایسا نہیں ہے کہ ان کی بیوی ان کی اچائیوں کا اعتراف کرے۔ انسانیت میں صرف ایک شخص ہے جن کے اہلیہ نے ان کے بارے میں اعتراف کیا کہ آپ سچے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کی جدوجہد مثالی جدوجہد ہے۔ دار ارقم میں تھے تو 45 افراد تھے، شب ابی طالب میں محصور کیے گئے 85 تھے، ہجرت کا وقت آیا تو 115 تھے، بدر کے میدان میں کود پڑے 313 تھے، احد کا معرکہ آیا 700، جنگ احزاب کا موقع آیا 3000 تھے، فتح مکہ کے لیے نکلے 10,000 تھے، اور تبوک کے موقع پر لشکر روانہ ہوئی تو 30,000 تک پہنچے تھے۔ آخری خطبہ جب دے رہے تھے 1,24,000 سے زیادہ تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے محترم بہت ہی پیارے بھائیوں، 45 سے 1,24,000 تک پہنچنا 23 سالوں میں، چاروں طرف روم اور پارس جیسے مضبوط حکومتیں موجود تھی، جہد مسلسل، کامیابی پر یقین، ایک مضبوط جماعت ساتھ تھی جو ان پر اپنی آپ کو نچاور کرتے تھے۔ احد کا موقع ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ صحابی نے شکایت لگائی اپنے بھوک کی، پیٹ پر پتھر باندھا تھا، قمیص اٹھایا تو اس نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے تھے۔ یہ جو احد کا معرکہ ہے، عظیم معرکہ ہے، 1,000 کا قافلہ چل پڑا اور صرف 700 رہ گئے، لیکن کیسے لوگ تھے، اکیلے رہ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا، اور کیا منظر تھا کہ چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش تھی۔ نبی مہربان اپنی تیرکش سے ایک ایک تیر نکال کر حضرت سعد کے ہاتھوں میں دیتے رہے، فرماتے رہے یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے میرے ساتھ تیر چلانا، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جنگ احزاب میں دیکھے، چاروں طرف سے عرب قبائل نے اکٹھا حملہ کیا، لیکن خندق عظیم شان کارنامہ جس کو کبھی انسانیت نے ایسا نہیں دیکھا تھا کہ صرف 20 دنوں میں ایک بہت لمبی اور چوڑی ٹنل اس نے بنایا، نہر بنایا۔ صحابہ کرام بھی کام کرتے تھے، آپ بھی کام کرتے تھے۔ یہ ترانہ اس لمحے کا ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہی لوگ ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا،
اس بات پر کہ جب تک ہم زندہ ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے. جنگ احزاب، اور نبی مہربان نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. عیش اور اچھی زندگی دنیا کی نہیں ہے، یہ صرف یہی ہے کہ آخرت میں انسان کو کامیابی ملے. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، آج بھی اس دنیا میں وہی شرک پرستی ہے، بت پرستی ہے، نفس پرستی ہے، قوم پرستی ہے، خواہش پرستی ہے. اتنا فرق ہے کہ کل لات اور منات اور عزا اور حبل کعبے میں موجود تھے، آج کا لات اور منات اور عزا اور حبل نظاموں کی شکل میں ہے. سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم، یہ آج کی بت ہے. اور ہمارے پاکستان میں یہ جو سیاسی لیڈر ہے یہ بھی لات منات اور عزا اور حبل ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے فیسیلیٹیٹر ہے اس نظام کی. میرے دوستو، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے. پرسوں ایک مضمون چھپا ہے کہ برطانیہ میں 10,000 لوگوں نے درخواست جمع کی ہے حکومت کے دفتر میں کہ ہمیں ہیومن پپیز قرار دیا جائے، یعنی ہمیں انسانی جانور قرار دیا جائے. میں اعتراف کرتا ہوں، کہتے ہیں میں کتا ہوں، میں بلی ہوں، یہ میرا حق ہے. مجھے کپڑے نہ پہنایا جائے، مجھ پر ظلم نہ کیا جائے. بڑے اجتماع کا اہتمام کیا، شرط یہی رکھی کہ بے لباس ہو کر اس اجتماع میں، اس فنکشن میں شریک ہونا ہے. آج سے کوئی 1 ہفتہ قبل UK اسلامک مشن کے صدر آئے تھے، ڈاکٹر ہے، بتایا بہت بڑا فتنہ ہے کہ جب لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مسجد میں آ کر امام سے کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح باندھو، لڑکی اور لڑکی کے ساتھ کیسی انسانیت ذلیل ہو گئی. اس نے کہا میں ایک بیمار کرسی کے لیے علاج کے لیے گیا تو 70 سال کے 2 آدمی 30 سال ان سے اکٹھا رہ رہے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کی. ہزاروں ایسے بچے جو کہتے ہیں کہ میرے 2 ڈیڈیز ہیں. بھئی کس طرح 2 باپ ہے؟ اس لیے کہ 2 آدمی آپس میں شادی کرتے ہیں اور کہیں سے بچہ اٹھا کر اس کو پالتے ہیں، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے 2 باپ ہیں. عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں، پھر کہیں سے بچہ اٹھا کر پالتے ہیں، ان کا بچہ کہتے ہیں میرے 2 مائیں ہیں. انسانیت کی تذلیل ہو گئی، انسان ننگا ہو گیا. اپنے آپ کو ہیومن پپیز کہتے ہیں. امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں انسان ننگا بھی ہو گیا، اکیلا بھی ہو گیا. شناختی کارڈ میں باپ کا نام ختم، والدہ کا نام اب لکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ والد کا تو پتہ نہیں ہے. جس طرح وہ بیڑ کو، بکری کو، گیدڑ کو، کتے کو، گھوڑے کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا والد کون ہے، اسی طرح آج مادی لحاظ سے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، انہوں نے شناختی کارڈ میں باپ کا نام ہی لکھنا چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، لیکن مسئلہ صرف یورپ کا نہیں ہے، مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں ہے. چلتے چلتے وہ آگ یہاں تک پہنچی کہ اب ہمارے ملک میں بھی بڑے یونیورسٹیوں میں لوگ جاتے ہیں اور یہی لیکچر دیتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ناکام ہے. اب اس کا ایک علاج ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے تو آبادی کم ہوگی. آپ کے اسلام آباد جیسے شہر میں